شاہ صاحب، ان کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ وہ مختصر وقت کے لیے تشریف لائیں، اپنی حاضری پیش کریں۔ 10 منٹ کے لیے انشاءاللہ شاہ صاحب تشریف لائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ مہمان گرامی آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سید میلاد النبی سرکار کی آمد۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی بعث فی الامیین رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثناء کے بعد آج صبح جامع مسجد فیضان صوفیہ میں ایک نقطہ پیش کیا تھا اور اس کے 2 نقطے باقی تھے۔ میں نے کہا وہ اگر مجھے موقع ملا تو میں عرض کروں گا۔ محدثین کرام نے احادیث مبارکہ کے اندر فطرت کی چند باتیں، اس کے اسرار و رموز کو بیان کیا۔ ان میں 3 باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ حضور کے ولادت باسعادت کے لیے شہر مکہ کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے لیے ایک کچا مکان کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حضور کی ولادت باسعادت کے لیے رات اور دن کا درمیانی حصہ صبح صادق کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ صبح صادق کی بات میں کر چکا ہوں، اب 2 باتیں آپ کے سامنے 10 منٹ کے اندر میں عرض کروں گا۔ میرے آقا مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے، مورخین کے صفحات پر یہ نقوش موجود ہیں۔ ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء النبی میں اس وقت دنیا کی حالت کو بیان کیا کہ تمام دنیا کے اطراف و اکناف میں کیا پوزیشن تھی جب ہمارے آقا مولا دنیا میں جلوہ گر ہونے والے تھے۔ یونان علم کا مرکز تھا، علم و فنون کا مرکز تھا، علم طب، علم ریاضی، علم نجوم، علم ہیئت، علم فلسفہ، یہ سارے علوم کا مرکز یونان تھا۔ آپ نے بڑے بڑے فلاسفر کے نام سنے ہوں گے، ارشمیدس، بطلیموس، جالینوس، یہ سب فرانس، یہ یونان کے یہ فلاسفر اور علماء ہیں اس وقت، یہ دور کے۔ تو یونان علم و فنون کا مرکز تھا جب ہمارے آقا مولا دنیا میں جلوہ گر ہونے والے تھے۔ ارض فلسطین روحانیت کا مرکز تھا، علم مابعد الطبیعات کا مرکز تھا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ارض فلسطین کے اندر 4000 انبیاء کرام جلوہ گر ہوئے، 4000۔ یہ روحانیت کا مرکز تھا۔ تو یک وقت 3 اور 4 نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، حضرت اسحاق علیہ السلام نبی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی۔ تو یہ بیک وقت 3-4 انبیاء کرام۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی، اسی طرح حضرت آپ کے بھائی نبی اور آپ کے سسر شعیب علیہ السلام نبی، پیڑ میں نبی، شہر میں نبی، ٹاؤن میں نبی، تحصیل میں نبی، بیک وقت کئی مقامات پر 3-4 نبی تھے۔ 4000 انبیاء کرام کا ورود مسعود فلسطین میں ہوا۔ تو یہ وہ مقام ہے جو روحانیت کا مرکز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یا آمد کے وقت۔ اسی طرح ارض شام، یہ تہذیب و تمدن کا مرکز ہے، یہ قانون کا مرکز ہے، قانون کی بالادستی کا مرکز ہے۔ یہ اسی طرح نیل کے دھانے، یہ سبزے کے مراکز ہیں۔ یورپ حسن و رعنائی کا مرکز ہے۔ یہ اطراف و اکناف میں جب میرے آقا مولا جلوہ گر ہونے والے تھے تو دنیا کی یہ صورتحال تھی، لیکن مکہ کیا تھا؟ جہاں اللہ نے نبیوں کے سردار کو، خاتم الانبیاء کو، اپنے محبوب کو جہاں بھیجا، اس کی حالت کیا تھی؟ وہاں پرائمری سکول بھی نہیں، وہاں کوئی ادارہ نہیں، وہاں کوئی تہذیب و تمدن نہیں،
وہاں کوئی حسن نہیں، وہاں کوئی خاص چیز نہیں ہے، وہاں کیا ہے؟ وہاں جھگڑالو لوگ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے وہاں رہتے ہیں۔ وہ جگہ، اس کی منظر کشی ایک شاعر نے کی ہے، غالباً حفیظ جلدری رحمت اللہ علیہ نے کی ہے۔ وہ عرب و لات و عزا کے پرستاروں کا گھر، وہ غلط بینوں کی بستی، وہ غلط کاروں کا گھر، بنت حوا اور میخاروں کا گھر، جو استبداد بستر تھا جہاں انصاف پر، اور ناخلف بیٹھے ہوئے تھے مسند انصاف پر۔ ناگہاں ساکن ہواؤں میں روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ آج زانوئے ازل پر صبح نے انگڑائی لی، اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی۔ پھر یکایک رحمت حق کو بہانہ مل گیا، آمنہ کو کل تو کنزن کا خزانہ مل گیا۔ یوں کہو حسنین کو بے مثل نانا مل گیا، اور ہم گناہگاروں کو بخشش کا بہانہ مل گیا۔ اور اس نبی کے نور کو حق نے ہویدا کر دیا، صورت احمد اسے مکے میں پیدا کر دیا۔ مکے میں پیدا کیا، اس مکے کا انتخاب جہاں جھگڑے ہیں، جہاں جھگڑالو لوگ رہتے ہیں، جہاں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، نہ تہذیب ہے نہ تمدن ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ یونان میں پیدا ہوتا، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ارض فلسطین میں پیدا ہوتا، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ تہذیب و تمدن کے علاقے دمشق میں پیدا ہوتا، چاہیے تو یہ تھا کہ حسن و رعنائی کے مرکز یورپ میں وہ پیدا ہوتا، لیکن اس کے لیے ایسے شہر کا انتخاب کیا گیا، نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی فلسفی ہے، نہ کوئی حکیم ہے، نہ کوئی طبیب ہے، نہ کوئی ادارہ ہے، وہاں اس کو پیدا کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کائنات اپنے محبوب کو کسی کا محتاج نہیں کرنا چاہتا۔ رب کائنات کی مرضی تھی کہ میں اپنے محبوب کو ایسے مقام پر بھیجوں جہاں کوئی اس کا استاد نہ ہو، کوئی سکھانے والا نہ ہو، بلکہ سارے میرے محبوب کے قدموں پر آ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس وقت جب آپ ایک مقام پر جا کر رونے لگے، ساتھیوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا رو اس لیے رہا ہوں، یہ وہ مقام ہے جہاں میرے باپ خطاب مجھے مانا کرتے تھے، اے عمر تجھے اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں آتا، 4 اور 5 اونٹ تم لائن میں نہیں لگا سکتے ہو، اور آج تمہاری صورت، آج میری صورت حال یہ ہے کہ 26 لاکھ مربع میل کا میں حاکم ہوں۔ یہ سارے حضور کے قدموں میں آئے، حضور کے محتاج بنے۔ قسمت خانہ بدوشا دی جاگ اٹھی، قسمت خانہ بدوشا دی جاگ اٹھی، اجڑ 4 دے فیض گنجور بن گئے، جتھوں جتھوں میرے حضور لنگ گئے، او ٹبے بھی جبل نور بن گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔